قربانی کرنا، علی سے پہلے 3 اور بھی ہیں۔ پہلے یہ بتا، تیرے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے کب کلمہ پڑھا؟ جرت سے بولے جستاخی کا اجازت دیتا، جملہ بیٹھ کے سننا میرا۔ میں تو اب تیار رہنا، ہم تیرے پیر کافر ثابت نہ کریں، اپنے باپ کے نہیں۔ شیعہ نوجوانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک آل محمد کے ٹکڑوں میں پلنے والے میں اور مجھ جیسے خطیب زندہ ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں ہم نے اگر ان کو جواب نہ دیا تو ان کی زبانیں دراز ہو جائیں گی۔ میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا، پہل انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ وہ ہوتے کون ہیں آل محمد کے خلاف بکواس کرنے والے؟ لگام ڈالیے ایسے مولویوں کو۔ بھونکنے والے کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو گل بریک ہے، تجھے تسی نہیں سمجھنی تو انشاءاللہ کوئی نہ سمجھے۔ شیعت کے خلاف بھونکنے والے کوئی 1 2 3 نہیں، بے شمار ہیں۔ ہم نے اگر ان کو جواب نہ دیا تو ان کی زبانیں دراز ہو جائیں گی۔ میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا، پہل انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ وہ ہوتے کون ہیں آل محمد کے خلاف بکواس کرنے والے؟ لگام ڈالیے ایسے مولویوں کو جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ زمانہ کچھ عقل کرے، ملا اب کتابوں سے نکل کے بڑی کتابوں میں جا کے تلاش کر۔ تو ایمان نہ ڈھونڈ، احسان ڈھونڈ، ایمان نہ ڈھونڈ، احسان ڈھونڈ۔ بندہ اہل سنت ہو تو وہ بھی مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ بندہ دیوبندی ہو، ذریعہ شاہی، وہ بھی مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ بندہ اہل حدیث ہو، وہ بھی مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان کائنات میں فقط ہے علی۔ علی بیٹا ہے ابو طالب کا۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، جس کا جز کل ایمان ہو۔ زبان بولنے کے لیے، جس کا نہیں نعرہ بہل میں لگے، آواز کم از کم لاہور تک جانی چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سیدزادہ جس کا جز ایمان کا کل ہو۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ جس کا جز ایمان کا کل ہو، اس کا کل بے ایمان کیسے ہو سکتا؟ ملا بھونکا ہے اسبار شاہ جی سرکار عمران کی عظمت کے خلاف، کرتا پھر رہا ہے مناظروں کا چیلنج۔ جواب علامہ حیدر عباس حیدری نے بھی دیا اور جواب میں نے بھی دیا۔ چیلنج تیرا ہے مولوی، مت کرنا، ٹی وی چینل مقرر کر، عدالت سے ٹائم لے۔ تو بھونکتا ہے عمران کے ایمان کو، تجھے بولنے کا موقع تو تب دیں گے نا جب تو سامنے آئے گا۔ اب تو نے ہمارے پیر کے باپ کے خلاف زبان کر کھول ہی لی ہے، تو اب تیار رہنا، ہم تیرے پیر کافر ثابت نہ کریں، اپنے باپ کے نہیں۔ زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے، بابا جی پہل انہوں نے کی، اور کچھی والوں پہل ہم نے نہیں کی۔ اور اگلی بات بابا منظور شاہ جی، اس ہزاروں کے اجتماع میں، ہزاروں مومنین کے اجتماع میں، میں اس ویڈیو کیمرے کے سامنے اسبار شاہ جی بتا دینا واجب سمجھتا ہوں، یہ جو ملا جلالی دلالی بھونکا ہے سرکار ابو طالب کو، یہ سنی نہیں، لاہور کے اندر اہل سنت کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ اسے لگام ڈالی جائے، یہ سنی نہیں،
آپ سن رہے ہوں گے کہ سنی نہیں تو پھر کون ہے؟ اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے سنیت کا۔ ریاض رضوی صاحب کہتے ہیں یہ سنیوں میں مقصر ہے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں آئی۔ سید یہ سنیوں میں مقصر ہے، بھونکتا ہے ابو طالب کے ایمان کو، یہ بھونکتا ہے علی کے بابا کے ایمان کو۔ جتنے شیعہ نوجوانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک آل محمد کے ٹکڑوں میں پلنے والے میں اور مجھ جیسے خطیب زندہ ہیں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں اگر تمہیں کوئی سکول کالج یونیورسٹی میں کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو آگے سے لڑنا نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ ابو طالب نے واقعی کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ زبان بولنے کے لیے بیٹھ کے سننا نعرہ نہیں چاہیے۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ تیرے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے۔ تیرے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے۔ میں بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ میرے استاد شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب فرمایا کرتے تھے جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ بھائی صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، پریشان ہو گئے ہو؟ پردہ میں پہ ہاں، ذمہ دار میں ہاں، تانوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں آل محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے۔ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا بنتا ہی نہیں کیونکہ ابو طالب پہلے کافر ہی نہیں۔ جو بندے چوپا میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں ابو طالب کافر نہیں تو پھر کیا تھا؟ میں قرآن سے ثابت نہ کروں میری سزا موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ ان میں سے کیا بات ہے، ان میں سے چاچے ہونی بہن کے تو میں اگلی گل کراں گا۔ بسم اللہ بزرگوں، مولا زندگی صحت دے، تانوں ویکھ کے اسلام یاد آ گیا۔ اسلام نال بھی انج ہویا، بزرگ اگے آ گئے۔ ہن آ گئے ہو تو میرے واسطے دعا کرے سیدہ تانوں صحت تندرستی دین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے کہہ بتا یہ مومن کون ہے؟ زبان بولنے کے لیے تو چپ کر کے بیٹھے۔ ابو طالب ہے مومن، کیا ہے جی؟ اسوار شاہ جی آخری جملہ پڑھ کے منبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میری نوکری قبول کیجیے گا، سیدہ آپ کے وقت میں اضافہ پر ہے۔ مولوی نے کر دی ہے پہل، جو فوج پہلے حملہ کرے اسے جواب دینا ضروری ہے، شاہ جی واجب ہوتا ہے۔ جس نے کہا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے نزدیک علی ہے چوتھا خلیفہ۔ سر ہلاؤ، سر سے حاجی ناصر صاحب تے کو کہندے رہنا کہ سر نہ ہلاؤ، تے میں تانوں کہنا سر ہلاؤ۔ چپ کر کے بیٹھ نہیں دواں گا۔ جو بندہ میرے یہ جملہ سن کے چپ رہا ضروری ہے شاہ جی میں منبر چھوڑوں گا، اس کے پاس چلا جاؤں گا، دو میں ہاتھ رکھساں دے موڈے تے تے پڑھساں تلقین۔ اب آؤ دی
تلقین بنتی ہے، مجلس بنتی کوئی نہیں. دو میں ہاتھ رکھ کے تو پڑھ سا تلقین تے آسوں کہ تو میڈا ایڈا وڈا جملہ پچا گئے تے تو میڈے واسطے مر گیا تو میں تیرے واسطے مر گیا. سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے قبلہ میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، ناراضگی نہیں. جس نے بکواس کی ہے سرکار سید البطحاء، سرکار حضرت ابو طالب کے خلاف، اس کے نزدیک علی ہے چوتھا. 4 سے پہلے 3 اور بھی ہیں. جب تو نے نمبر ہی علی کو چوتھا دیا ہے تو چوتھے کی بات چوتھے پہ کر، پہلے تینوں کی بات کر. علی کے باپ کے خلاف تو نے کہہ دیا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مہربانی کرنا، علی سے پہلے 3 اور بھی ہیں. پہلے یہ بتا تیرے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے کب کلمہ پڑھا؟ جرت سے بولے جس کا عقیدہ اجازت دیتا. جملہ بیٹھ کے سننا میرا، میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، مصائب پھر کبھی سناؤں گا. چل پہلے جلدی بتا تیرے دوسرے خلیفہ کے باپ خطاب نے کل کلمہ پڑھا. چل جلدی بتا تیرے تیسرے خلیفہ عثمان کے باپ عفان نے کب، کیسے، کہاں کلمہ پڑھا. چل جلدی بتا تیرے معاویہ نے کب کلمہ پڑھا. چل جلدی بتا اور تیرے ابو سفیان نے کب کلمہ پڑھا. اور پہلے اپنوں کا ایمان ثابت کر، پھر ہم تجھے بتائیں گے کہ کل ایمان کا باپ وہ ہے جس کے ایمان پہ اللہ بھی فخر کرتا ہے، نبی بھی فخر کرتا ہے.